السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نوید الرحمان 671 چینل. میں ہوں نوید الرحمان اور آج اکتوبر کی 22 تاریخ 2023 ہے، بروز اتوار کا دن ہے. تو کل جو ڈیٹ دی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے 21 تاریخ کو کہ میاں صاحب لندن سے تشریف لا رہے ہیں، تو وہ اللہ نے کیا کہ خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا. وہ تشریف لے آئے اور خیر و عافیت کے ساتھ انہوں نے لینڈ کیا. تو مجھے وہ ماضی کی وہ فلائٹ بھی یاد آ رہی ہے جب پروفیسر صاحب تشریف لا رہے تھے، تو پوری کوشش کی گئی کہ انہوں نے کسی طریقے سے ڈائیورٹ کیا جائے، اور وہ جو جمع غفیر ان کے استقبال کے لیے تھا اس کو انہوں نے ڈسپرس کرنا تھا، اور یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہے نا انہی کی گورنمنٹ تھی. تو وہ بھی ایک ماضی ہے اور ان کی تاریخ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے. میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرا بھی ارادہ تھا اس ویڈیو میں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ بائس اوپینین نہ دوں. ایک اپنی رائے دے سکتا ہوں، رائے وہ بھلے کسی ایک پارٹی کو فیور کر لی ہو، کسی ایک دھڑے کو فیور کر لی ہو، مگر رائے ہوتی ہے. اگر ایز اے پاکستانی اگر ہم بات کریں پورے اوورآل اس ویک کو دیکھیں، اور جو اکتوبر کا ویک تھا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات بھی کیا کہ اسٹاک ایکسچینج غالباً 3200 سم تھنگ پوائنٹس ایڈ ہوا ہے اکتوبر کا پورا مہینہ. تو اب مارکیٹ کے اندر جو ابھی میں مزمل بھائی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک ڈیٹا دیا ہے جو کبھی ریسنٹلی ان کی ویڈیو ہے، جو پی ٹی آئی کے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں غالباً تھے. تو ابھی ان کی جو ایک ڈیٹا انہوں نے دیا وہ حیران کن ڈیٹا تھا کہ 2017 میں جو 50,000 کو انڈیکس 100 انڈیکس ٹچ کیا تھا، تو اس ٹائم جو کیپٹل تھا مارکیٹ اوورآل وہ 95 ارب ڈالر تھا. تو آج 2023 میں جو اسی کو ٹچ کیا ہے 50,000 انڈیکس نے 6 سال کے بعد، تو وہ مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ 25 سم تھنگ یا 23 ملین ارب ڈالر ہے، ملین کہہ لیں. تو وہ چیز فرق دیکھ لیں. ان کا ایک وتیرہ ہے نون لیگ کا کہ اب اس کو دو اینگل سے اگر اس ہم چیز کو دیکھیں، بہرحال دونوں صورتوں میں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے ان کا آنا، اور اس کے بعد مارکیٹ کو اس طرح سے موو کرنا. ایک رخ تو یہ ہے کہ یہ فورسفلی مارکیٹ کو اوپر لے جایا گیا، جو کہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے، ایک گیسچر ان کا نون لیگ کا یہی رہتا ہے. جب انہوں نے اقتدار لینا ہوتا ہے تو اسی طرح سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جب انہوں نے کسی کو فلاپ کرنا ہوتا ہے تو چیزوں کو گراتے بھی اسی طرح، کیونکہ کافی بڑی ایک بزنس کمیونٹی ہے جو میاں صاحب کے ساتھ پچھلے کم و بیش جو میں اپنی ایکسپیرینس بتاؤں تو ان کے ساتھ وابستہ ہے. 1997 کا الیکشن، یا میں بھول رہا ہوں غالباً ان سے پہلے کے بھی شاید ہو سکتے ہیں کہ الیکشن میں جب میں بالکل ایک اسکول اور بچپنے کی لائف میں تھی، تو جو پی ٹی وی پہ اس ٹائم رزلٹ آ رہے تھے میاں صاحب کے الیکشن جیتنے کے، جس میں انہوں نے کلین سویپ کیا تھا پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بھی، محترمہ کہ ان کے مقابلے میں تھی بے نظیر صاحبہ. تو ان کا جو نیوز آ رہی تھی، نیوز کے آتے ہی جیسے انہوں نے 25-26 سیٹیں نکال لی تھی نیشنل اسمبلی کی، تو انڈیکس بڑی تیزی سے اوپر گیا تھا. تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ ان کا جو ہے نا وہ گفٹ ہے الیکشن سے جیتنے کی صورت میں عوام کو. تو بہرحال ان کی بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ ہے جو کہ پیسہ لگاتی ہے، اور جب ان کو دیکھتے گرانا ہوتا ہے تو ان کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ جی ملک تب چلے گا جب تک میاں صاحب ہیں. تو یہ بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ ہے وابستہ، اور انہوں نے پیسہ لگایا ہے، بھلے فورسفلی صحیح، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ وہ آٹے میں نمک کے برابر اس معیشت کے اندر انہوں نے انجیکٹ کچھ پیسہ کیا ہے، جو کہ خطرہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے جس طریقے سے اداروں کو بلیک میل کرنا ہے یا اداروں کے اوپر پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی ہم ہیں تو یہ ملک ہے، اس تاثر کو اگر مان لیا جائے تو وہ ایک کسی حد تک الارمنگ سچویشن ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ بہرحال جب سٹیبلٹی ہوتی ہے، جب کریٹیکل جو آپ کی پولیٹیکل سچویشن ہے، انسرٹینٹی اگر زیادہ ہو، تو انویسٹر لوکل ہو یا فارن انویسٹر ہو، وہ پیسہ نہیں لگاتا، وہ اوائڈ کرتا ہے، اور وہ یہی دیکھتا ہے کہ کب حالات بہتر ہوں تو ہم پیسہ لگائیں. تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ جی جو ایک پارٹی ایک جو 2 سے 3 دفعہ کنٹینیوسلی اقتدار میں رہی ہے، تو اس کو موقع دیا جائے الیکشن میں. تو دوسری پارٹی جو ہے وہ اب ان کے لیڈر جو ابھی سلاخوں کے پیچھے ہیں،
تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں سیٹل ہوں اور کچھ ایسے معاملات جو کہ بیک ڈور ہی سیٹل ہوتے ہیں، جو کہ عوام الناس جب عام جنتا کے سامنے نہیں آنے چاہیے اور نہ ہی آتے ہیں، ہمارے ہاں تو بالکل نہیں آتے، تو ان کو ٹیبل ٹاک کے تھرو سیٹل کیا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے، جو کہ یقیناً اس ملک کے لیے فروٹفل ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ایک تاثر جو تھا وہ تو آج اس اکتوبر کے آخری ڈیٹ سے اب تو الیکشنز اور مقررہ وقت پر نہیں ہو رہے، تو جو کہ اس چیز کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون کی حکمرانی تو ہے نہیں، قانون بڑے کے لیے الگ ہے اور چھوٹے کے لیے کمزور کے لیے الگ ہے۔ مثالیں ہم دیتے ہیں، جلسے میں نے دیکھا بڑی کوشش کر رہے تھے، تسبیح بھی اٹھائی کا ذکر کیا انہوں نے، اپنے مخالفین کو بڑے اچھے طریقے سے بغیر نام لیے انہوں نے تنقید کی، دعا بھی کی، وہ مذہبی ٹچ دینے کی کوشش بھی کی، تو ساتھ ساتھ انہوں نے، کیونکہ اب مذہب کو ہم نے صرف الیکشن کے لیے ووٹ لینے کے لیے یوز کرنا ہے، اگر ہم ایمانداری کے ساتھ مذہب کو رکھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ حدیث ہے پورا ایک مشعل راہ ہے ان کی ہر زندگی کا پہلو، چاہے وہ حکمران کے لیے ہو، چاہے عوام الناس کے لیے ہو، چاہے کسی بھی ایک سنگل فرد، خاتون، مرد یا بچے بوڑھے کے لیے ہو، وہ نمونہ پرووائڈ کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ قریش کی طرف سے سفارش کی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ نہیں، چاہے آپ سے پہلے امتیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ بڑے کو تو معاف کر دیتی تھی اور جب چھوٹا گرفت میں آتا تھا تو اس کو وہ سزا دیتے تھے، تو انہوں نے اس کو سفارش قریش کے بڑوں کی سفارش نہیں مانی اور اس عورت کو وہ سزا دی گئی۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم مذہب کو تو بیچ میں لاتے ہیں مگر میرٹ پہ نہیں لاتے، جیسا اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں نے ابھی یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، بہرحال ایک اسٹاک ایکسچینج کا جو اینگل تھا وہ بھی ہے، اور سیاسی بات غیر سیاسی طریقے سے کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ آگے میں آپ کے سامنے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے، کس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو بالکل ایک مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم بھی کوشش کرنے کی ایک جسارت کرتے ہیں کہ جسارت یہی ہے کہ ہم بھی اپنے ودن ایک فریم کے اندر، ورکنگ ایریا کے اندر ہم بھی کوئی گین کریں پارٹ ٹائم صورت میں، اپنی جو روزمرہ معاش کے لیے میں جو اپنی ایک وابستہ ہوں ایک فل جاب، اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور میں بھی ارننگ کرنے کے خواہ ہوں، تو وہ تو پچھلے 4 سال سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، جو کہ اب ہمارے کریٹیکل پولیٹیکل پوزیشن تھی، کریٹیکل سٹیج پہ جا چکی تھی، جس کا وہ پارہ اب کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اب اگر وہ آ گئے ہیں تو بھلے ایک اینگل جو ہے کہ جی وہ ان کے ہواریوں نے پیسہ لگایا، انجیکٹ کیا ہے اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو اب بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی وہ ویلکم کیا جائے، جلسہ بڑا اچھا ہو گیا۔ تو دوسرا اینگل یہ ہے کہ چلیں جو ایک ٹینشن کی سچویشن تھی وہ کم ہو رہی ہے، جس کے کم ہونے سے بہرحال ایک انویسٹر کو اعتماد ملتا ہے اور وہ پیسہ لگاتا ہے، بھلے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل فارنرز کمپنی انڈیویجول کی فارم میں ہو یا کمپنیز کی فارم میں، کسی بھی کارپوریٹ فارم میں ہو یا جو، تو وہ پیسہ تو آیا ویلکم کرتا ہے، کیا جاتا ہے اس کو۔ تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ جو ویک ہے اس میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کدھر جاتی ہیں، کیونکہ ابھی بڑے سلیکٹیو سے جو اسکرپٹ ہیں، جو اسٹاک ہے پاکستان اسٹاک 100 انڈیکس، اس میں والیوم آ رہا ہے، اس کو والیوم آنے کی وجہ سے انڈیکس اوپر لے جایا گیا ہے فورسفلی، اب گرایا جاتا ہے یا اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے، اور اسٹیبلٹی کے جو کہ بظاہر ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ الیکشن تو کرانا اس کی ڈیوٹی تھی، تو وہ تو الیکشن تو نہیں کرا رہی، مگر الیکشن نہ کرانے کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام کر رہی ہے جو کہ اس کا نہیں ہے، جو کہ اس کی ڈومین نہیں آتا۔ تو یہی ہمارا علمیہ، بہرحال ہم اس کو بھی غنیمت جانتے ہیں کہ چلیں بہرحال کچھ تھوڑا سا آس امید لگی ہے بہتری کی طرف جانے کی، تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائے، ٹیبل ٹاک ہو اور معاملات کو سلجھایا جائے، اور آئندہ کے لیے کوئی اس میں الیکشن کروائے جائیں، جو کہ الیکشن ہوں گے تو یقیناً پھر ہماری IMF سے بھی جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان پہ جو الیکٹو گورنمنٹ ہوگی وہ بہتر بات کر پائے گی، اس کے پیچھے پورا مینڈیٹ ہوگا عوام کا، اگر اللہ کرے ٹائم پہ وقت پہ الیکشن ہوتے ہیں، جو کہ ابھی جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ ادروائز
نظر تو یہی آتا ہے، ایک دوسرا جو کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ شاید کہیں اس سسٹم کو لپیٹا تو نہیں جا رہا. بہرحال اس سسٹم میں خیر کی کوئی اس طریقے سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حسن نثار صاحب نے ایک بات کہی تھی، بڑا اچھا ان کا جملہ تھا کہ اس کو کوٹ کیا گیا، بعد میں پروفیسر صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا. تو وہ جملہ یہی تھا کہ اگر آپ سور کا گوشت ڈالیں گے تو قیمہ آپ کو بکرے کا نہیں ملے گا. یہ ہماری اس جمہوریت کا المیہ ہے کہ ہم پچھلے 70-72 سال سے 75 سال کہہ لیں، ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید بہتری ہے، شاید بہتری ہے، مگر جو دڑا آتا ہے، جو حکومت آتی ہے، وہ اسی طرح ایک چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول دیتی ہے، دیے جاتی ہے، اپنا مال بنائے جاتی ہے، اور عوام اسی طرح پس رہے ہیں. تو بہتری کی طرف آس امید سے ایک دھوکہ، اور دھوکہ ہی صحیح، مگر دھوکہ ایسا ہو کہ جس میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جایا جائے. تو اس امید کے ساتھ چلیں، میں بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ چلیں، خیر، اللہ خیر کرے، اس میں کوئی بہتری کا پہلو نکلے. کیونکہ بہرحال ہم نے جو خلفائے راشدین کہہ لیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، رول ماڈل اگر ہم دیکھیں، صحابہ اکرام دیکھیں، کہ ہم بڑے ایزیلی اس چیز سے نکل جاتے کہ نہیں ہم تو ان کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں، ہم کہاں اور وہ کہاں. ہم نے تو ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنانا ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا خلفائے راشدین کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں سمانا ہی نہیں، کہ ہم نہیں کر سکتے. ایک جواز بنایا ہوا ہے دنیا میں ہر غلط طریقے سے اپنا پیٹ پالنا، اور صبر و تحمل کا یا قناعت کا دامن تو ہم نے کب سے چھوڑا ہوا ہے. جب سے ہم نے چھوڑا ہوا ہے تب سے یہ حال ہے. تو اس کو تو ہم بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں بات کو، یہ کر کے کہ نہیں جی ہم ان کے تو رول نہیں سکتے، اب جو دنیا میں جیسے معاملات چل رہے ہیں اسی طرح ہم چلائیں گے. بات کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ہم اس چیز کو دل سے قاعدے قانون کو ماننے کے تیار ہی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کی شکل میں ہمیں عنایت کیا ہے. جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے تب تک ہمارے مسائل الجھتے ہی جائیں گے، ہم ان مسائل میں بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. جب تک وہ نیت اور وہ ایمانداری کو، خلوص نیت کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے مسائل ہیں ایڈریس، اس قانون، اس آئین کو مد نظر جو کہ شریعت محمدی کی شکل میں ہمارے پاس ہے، ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، ہمارے مسائل سیٹل نہیں ہوں گے. بہرحال اگر جتنا بھی تھوڑا ہی سے کیا، جیسے نماز کیا، ہم نماز پڑھتے ہی ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم نفلی عبادات بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر نیک نیتی کے ساتھ اس جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جو چپکلش اور جو ٹینشن کی فضا ہے، اس کو اگر کم کیا جائے ایمانداری کے ساتھ، اپنے اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے، تو یہ دنوں کی بات ہے. یہ بلکہ دنوں کی بات بھی نہیں ہے، یہ جس لمحے ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے مسائل کو سیٹل کرنا ہے، تو یقیناً وہ مسائل سیٹل ہو جائیں گے. ہم ہوتے مسائل اسی لیے سیٹل نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے کھینچا تانی کو اپنایا ہوا ہے، اپنے اپنے مفادات کو، کہ بھئی میں کیوں کروں، وہ کرے. ہر دڑا دوسرے پہ بلیم کرتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، وہ کرے. عمران خان صاحب نے چیخ کے تھک گئے. تو آج دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب لاکرز کے اندر ہیں. انہوں نے سٹینڈ لیا ایک، انہوں نے باہر نہیں گئے، یہ ایگریمنٹ کر کے باہر گئے. تو ٹھیک ہے بھائی، چلیں آگے. ان کو اسٹیبلشمنٹ آگے لے کے آئی. اب اسٹیبلشمنٹ وہ ان کے ساتھ بھی ایسے کیا جا رہا ہے. تو چلیں اب مل بیٹھ کے، بیٹھنا تو دو ہی بندوں نے. اسٹیبلشمنٹ میں اگر بٹھا دیا، جو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بٹھا رہے ہیں، تو بات ہوگی، اب مقابلہ اچھا ہوگا. مجھے وہ انڈیا کا وہ سین یاد آ رہا ہے جب عمران خان صاحب نے آؤٹ ہوئے پلیئر کو واپس بلا لیا تھا. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ہوئے پلیئر کو بلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی تو عمران خان صاحب کی ہوگی اگر الیکشن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. اگر نہیں بھی ہوتے تو یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کراچی میں جس طرح سے ووٹ کاسٹ کروائے تھے پچھلے الیکشن میں عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، تو ایک وقت تھا میرے ذہن میں آیا تھا کہ آگے چل کے کچھ پتہ نہیں حالات کیسے ہوں کہ ووٹ کاسٹ کرنے کی نوبت بھی نہ شاید آئے. تو وہ بالکل حالات ایسے ہی آئے ہیں کہ اب میں پارٹی سے مبرہ ہو کے ملک کا اگر سوچ رہا ہوں تو میں بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ اس پارٹی کے لیڈر کو بھی، اس کل کے جلسے کو بھی ویلکم کر رہا ہوں کہ شاید ہلکی سی امید کی کرن ہے کہ چلیں بہتری کر جائیں.
کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، پریگننٹ عورتوں کو جو گولیاں ماری گئی ہیں وہ کس نے ماری ہیں، یہ سوال چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. اگر میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی تو میاں صاحب نے نہیں چلوائیں تو کسی نہ کسی آفیسرز کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا یا نہیں، کسی ایک فرد کو، کسی ایک گروہ کو، کسی ایک انسٹیٹیوٹ کو، پلر کو اسٹیٹ کے، تو وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ٹیبل ٹاک ہوتا ہے، اگر یہ ایجنسیاں، یہ ادارے ان کو کلیئر کرتے ہیں، دوبارہ یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو چلیں، اسی طرح ملک چلے گا. ہم نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے تو اسی طرح چلنے دیں. ادروائز اگر یہ قاعدے قانون کی جو بات کی جا رہی ہے، اگر اس میں یہ اچھے طریقے سے ایک قانون کے مطابق معاملات کو چلایا جائے تو یقیناً پھر نہ عمران خان کی جگہ بنتی ہے، نہ نواز شریف کی جگہ بنتی ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی جگہ بنتی ہے. پھر کوئی اور ہی سسٹم آئے تو آئے. تو اس سوال کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اور کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے اور بہتری کی طرف چیزیں جائیں، اور جو بے گناہ لوگ ان کی جانیں گئی ہیں اسپیشلی ماڈل ٹاؤن کی صورت میں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور ان کے لیے بھی کچھ انصاف کا راستہ آسان کیا جائے، انصاف کی طرف معاملات کو لے کر جایا جائے، تاکہ آئندہ پھر ہم اس طرح کے کسی ثانیے سے بچ سکیں اور ملک کو ایک اچھے ٹریک پہ لے کے جایا جائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.